کہ کائنات میں اللہ کے اقتدار میں بھی کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی حکم چلتا ہے، یعنی اللہ کا ایک حکم ہو وہ دوسرا حکم آ کے چلا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ بندہ دیندار ہے، یہ بندہ بے دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کر رہا ہے، دیندار ہے، اطاعت نہیں کرتا بے دین ہے، چاہے ویسے کہتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے یا میرا دین فلان ہے۔ آیت نمبر 52 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اسی کا ہے۔ یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ کبھی ان الفاظ میں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی سلطنت، ملک، بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ کبھی فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی مالک بھی وہی ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس کی سلطنت میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی گھوڑے کا مالک ہے، فلان۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رد کی، نہ کوئی اس کے سوا مالک ہے اپنے آپ کو مالک سمجھے، اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو اقتدار والا سمجھے کہ کائنات میں اللہ کے اقتدار میں بھی کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی حکم چلتا ہے، یعنی اللہ کا ایک حکم ہو وہ دوسرا حکم آ کے چلا سکتا ہے، یا اللہ کو اپنا حکم نافذ کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں کسی کو شریک سمجھے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اقتدار بھی اور ملکیت بھی غیر اللہ کی رد کی ہے پورے قرآن میں 20 مرتبہ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور دائمی اطاعت بھی، یعنی ہمیشہ کی اطاعت بھی صرف اسی کے لیے، جس کو کبھی مخلصین لہ الدین، دین کو یعنی اطاعت کو اس کے لیے مخلص کرو۔ دین قوانین کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں، اور اسی سے پھر ان قوانین کی اطاعت کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ بندہ دیندار ہے، یہ بندہ بے دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کر رہا ہے، دیندار ہے، اطاعت نہیں کرتا بے دین ہے، چاہے ویسے کہتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے یا میرا دین فلان ہے۔ لیکن آپ پوچھیں کسی کے بارے میں جو آپ سوال کرتے ہیں بندہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے، تو آپ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ پابند ہے دین کے احکام کا یا پابند نہیں ہے؟ تو چاہے بڑا زبردست اس کا سرٹیفکیٹ ہو مسلمان کی پیدائش کا، آپ کیا کہیں گے؟ دیندار نہیں ہے، بے دین بندہ ہے۔ یہ دین کا یہاں مطلب ہے۔ اور یہ اطاعت بھی دائماً صرف اسی کی ہے، یہ توجہ فرما لیں۔ اللہ سے اصل اطاعت کا حقدار فقط اور فقط اللہ ہے بلا شریک۔ باقی جتنی اطاعتیں ہیں وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا، سورۃ النساء میں، وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یہ جو لفظ اذن ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ بعض جگہ پر اجازت کے معنوں میں آتا ہے، بعض جگہوں پر امر کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عربی میں اس کے دو معنی، وہ کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے کہ یہاں امر کا معنی ہے یا اذن کا معنی۔ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ کہا جائے نا اللہ نے اجازت دی ہے رسول کی اطاعت کی، تو پھر کیا ٹھیک ہے اجازت دی ہے لیکن ضروری تو قرار نہیں دیا نا، اگر میں چاہوں تو کر لوں، اللہ کچھ نہیں کہے گا، یہ نہیں ہے۔ باذن اللہ یعنی بے امر اللہ، اللہ نے کہا ہے، امر دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر مثلا اللہ نے کہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ، جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے سائے میں ہیں، اور کسی مخلوق کی اطاعت کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جب اس کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے۔ افغیر اللہ تتقون، پھر یہ سارا کچھ جاننے کے بعد بھی تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی دوسروں کے غصے سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، دوسرا تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ دے اس سے ڈرتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہو۔ افغیر اللہ تتقون،
اللہ کے سوا اوروں سے تم ڈرتے ہو.